سورۃ الفلق آخری آیت نمبر 5 کر رہے ہیں حسد کے بارے میں۔ حسد کے لیے قرآن پاک میں اور جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ غیرہ ہیں، یعنی کہ غیرہ، غین یہ راحہ، غیرہ، اور حرص، اور دوسرا غل لفظ بھی آتا ہے حسد کے لیے۔ لیکن جو حسد آتا ہے وہ بہت ہی ایک اسٹرانگ ورڈ ہے، اور اللہ تعالیٰ جب حسد کا نام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے حاسدن اذا حسد، یعنی کہ حسد کرنے والا جب حسد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا وَمِن شَرِّ حاسدٍ اِن حسد، یعنی کہ جب حسد کرنے والا کبھی حسد کر لے، ان یعنی کہ کبھی، اف، شاید وہ نہیں حسد کر لے، ان اگر وہ حسد کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اگر وہ حسد کرے، اللہ تعالیٰ نے کہا اذا آتا ہے جب کنفرم بات ہو۔ تو جو حاسد ہے اس کا مطلب ہے یہ پاسٹ کی بات ہے، حاسد کے حسد آلریڈی اس کے دل میں حسد ہے، کنفرم بات ہے کہ اس کے دل میں حسد ہے۔ تو جب اس کے دل میں حسد ہوگا، یہ بات کنفرم ہے کہ اس کے دل میں حسد ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس لیے یہ لفظ استعمال کر لیا حسد، کہ اس نے تو حسد کرنا ہی ہے، تو ہم نے اس کے حسد سے جو ہے وہ پناہ مانگنی ہے، کیونکہ اس کا حسد کیا کرے گا، حسد نے تو ہونا ہی ہے، اس کی تو گارنٹی ہے، لفظ اذا بتا رہا ہے کہ وہ حسد کرے گا، کیونکہ اب اس کے دل میں جو یہ بات آ گئی ہے وہ ناخوش رہے گا جب تک اس کو اس کی مطلوب چیز نہ مل جائے۔ اگر اس کی مطلوب چیز اس کو نہیں مل رہی تو آپ کے پاس زوال نعمت ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہ جو نظر ہے، بری نظر حسد کی وجہ سے آتی ہے، اور یہ برحق ہے۔ جیسے سورۃ القلم کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ کفار کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھورتے تھے آنکھوں سے۔ تو وہ کیوں گھورتے تھے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے سورۃ القلم کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور قریب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لَا يُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ قریب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کو پھسلا دیں، آپ کو گرا دیں، آپ کو یعنی کہ نقصان پہنچائیں، بی ابصارہم، اپنی نگاہوں سے، جب وہ قرآن کو سنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بے شک یہ ایک دیوانہ ہے، نعوذ باللہ، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ دیوانہ ہے، اور وہ نظروں سے گھورتے ہیں، یعنی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر کے جا رہے ہوتے تھے مکہ کی یا مدینہ کی گلیوں سے تو وہ آنکھوں سے گھور رہے ہوتے تھے تاکہ اپنے آنکھوں کی ریڈیشن سے، اپنی آنکھوں کی بری نظر سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچا دیں۔ اب یہ دیکھیں کہ جو حاسد ہے اس کا حسد ان سین ہے، غیب کی چیز ہے، ہمیں نہیں پتہ، ہمارے منہ پہ وہ شخص اچھا ہے لیکن اندر اس کے دل میں کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ تو یہ چیز بہت ہمیں اپنی احتیاط اس لیے کرنی چاہیے، ہر وقت خود پہ معوذتین کی تلاوت کرتے رہنے چاہیے، کیونکہ حسد وہ گناہ کبیرہ ہے جس کی وجہ سے جو شیطان ہے اس نے سب سے پہلے وہ آدم علیہ السلام سے وہ جیلس ہوا تھا کہ یہ کیوں اللہ نے تخلیق کر دیا، میں ہوں عبادت کے لیے، اس کو کیوں اللہ نے بنایا۔ تو جب اس نے حسد کیا پھر اس نے اس کے بعد دوسرا بڑا گناہ کیا، تکبر، کبر، کہ انا خیر من، میں تو انسان سے بہتر ہوں۔ حسد نے اس کو ایک گناہ پہ مجبور کیا، وہ گناہ تھا کبر، تکبر، اور پھر اس کبر کی وجہ سے وہ جو ہے شیطان مردود ہو گیا، رجیم ہو گئے، تا قیامت اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اور پھر اس شیطان مردود نے دنیا میں آ کے سب سے پہلا جو گناہ کروایا، جو قتل کروایا، حابیل کا قتل کروایا اس کے بھائی قابیل سے، وہ کیسے تھا، وہ کس وجہ سے تھا، حسد، جیلسی، کہ قابیل کو یہ جیلسی تھی کہ جو حابیل کی ہونے والی بیوی ہے وہ خوبصورت ہے، اور حابیل کی قربانی اللہ نے کیوں قبول کی، تو یہ جو حسد تھا اس نے دنیا میں پہلا قتل کروا دیا۔ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ حسد ایک بہت ہی قسم کا برا گناہ ہے جس کی وجہ سے آگے اور جو اس کا ایک جو واٹر فال افیکٹ ہے اور گناہ ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں اس کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ جو حسد ہے اس کی وجہ سے آگے بہت زیادہ بھاری قسم کے کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ہر وقت اپنا سیلف چیک رکھنا ہے کہ کہیں ہم تو کسی سے حسد نہیں کر رہے، کیا ہم قانے ہیں، قناعت ہے ہم میں اپنی نعمتوں پہ، کہیں ہمارے دل میں رشک کی جگہ حسد نے تو نہیں لے لی۔ اور اپنا سیلف چیک کرنے کے بعد پھر ہم نے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ خود پہ بار بار جو ہیں اپنی حفاظت کی دعائیں پڑھنی ہیں، معوذتین پڑھنے ہیں، تاکہ اگر ہم سے کوئی حسد کر رہا ہے تو اس کا اثر زائل ہو جائے۔ اور تیسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ بچپن سے ہی ہم نے اپنے بچوں کو تربیت ہی دینی ہے
کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ حسد نہ کریں. جو بہن بھائیوں کے بچپن کے حسد ہوتے ہیں، گرجز ہوتے ہیں، وہ آگے جا کے بہت زیادہ مسائل کریٹ کرتے ہیں. ان کے دلوں میں وہ چھوٹی سی بات رہ جاتی ہے کہ ہاں پیرنٹس نے تمہیں زیادہ اچھا پڑھایا تھا، تمہارے لیے انہوں نے فائنینشیل ہیلپ کی تھی، تمہیں ہمیشہ زیادہ اچھے کپڑے پہناتے تھے، میں تو ہمیشہ پہنے ہوئے کپڑے پہنتا تھا. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں وہ آگے جا کے سائیکلوجیکل پرابلمس تو بنتی ہیں، لیکن یہ جو حسد ہے انسان کو بہت زیادہ گھنونے جرائم کرنے پہ بھی جو ہے مجبور کر دیتا ہے. جس کی اگزامپل ہمیں پہلے جیسے بات کر لی کہ قتل ہوا حابیل کا، ناحق قتل تھا وہ حسد کی وجہ سے. تو اب ہماری الحمدللہ سورۃ الفلق کی تفسیر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی. کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا، اور جو مکہ کے جو لوگ تھے، جو مدینہ کے جیوز تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جادو کیا. اور وہ جادو صرف اس لیے تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچا سکیں، کیونکہ وہ ان سے جیلس تھے. اور وہ چاہتے تھے، اصل میں یہودی جیلس اس لیے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ جو نبی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بنی اسماعیل میں سے کیوں ہے، بنی اسحاق میں سے کیوں نہیں، ہمارے میں سے کیوں نہیں ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ جادو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا. اور اس کی جو امپلیکیشنز ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے زیادہ نقصانات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنے نقصان تو نہیں ہوئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کے بالکل تھوڑے سے ہی اثرات ہوئے تھے، لیکن پھر بھی صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ کچھ دیر بھی ان پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب تک ان کا اثر رہا، تب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کو فزیکلی ویک فیل کرتے تھے. اور چونکہ بھول رہے تھے بار بار، تو اس لیے بھی وہ خود کو کنفیوزڈ فیل کرتے تھے، جو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے اپنی یہ بات شیئر کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے حسد سے، ہر قسم کے جادو کے شر سے، ہر قسم کی تخلیق جو اللہ تعالیٰ نے جو شر رکھا ہے چیزوں میں، ان سے محفوظ رکھے. آمین. اور ہم لوگوں کو ہمیشہ جو ہے دین اسلام پر اور اللہ کے اوپر یقین کرنے والا اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنے والا بنائے. آمین. تو یہاں پہ سورۃ الفلق کی جو تفسیر ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے. اب ہم چلتے ہیں کہ سورۃ الفلق سے ہمیں کیا لیسنز ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں. کہ سورۃ الفلق دیکھنے میں تو ہماری پروٹیکشن کی سورہ ہے، لیکن کیا ہم اس میں سے ہم کیا نتائج اخذ کر سکتے ہیں، کیا اس میں سے ہم ریزلٹس نکال سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک خاص بات بتا دی وہ یہ ہے کہ ہمیں تعوذ کرنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگنی ہے. اور وہ کس سے مانگنی ہے؟ شیطان الرجیم سے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعائیں ہیں صبح اور شام کے اذکار، جو آج کل لیفلیٹس بہت کامن ہیں، ہر جگہ مل جاتی ہیں بہت آرام سے، اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مختلف دعائیں پڑھی ہیں، مسنون دعائیں پڑھی ہیں، اس میں ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے. جیسے کہ صحیح مسلم کی جو بہت ہی ایک فیمس دعا ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیاء وممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 خاص چیزوں سے جو ہے وہ پناہ مانگی ہے، اور ہمیں بھی یہ تلقین کی ہے کہ اس دعا کو، کیونکہ اس میں فتنۃ الدجال کا ذکر ہے، تو ضرور کیا جائے. ہر نماز کے بعد اٹھتے بیٹھتے جب بھی یاد آئے تو اللہ تعالیٰ سے ہم عذاب قبر، عذاب جہنم، فتنت زندگی اور موت کے جو ہمارے فتنے ہیں، آزمائشیں ہماری زندگی میں، اور مسیح الدجال کا جو فتنہ آنے والا ہے، اس سے ہم پناہ مانگیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہمیں بری نظر سے کیسے دعا مانگنی ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور سنن داؤد کی یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذکما بکلمات اللہ التامۃ ومن کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا تب پڑھتے تھے جب وہ حضرت حسن اور حسین ان کے سامنے آتے تھے، ان کو دیکھ کے تو اعوذکما یعنی کہ دونوں کے لیے، کہ ان دونوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے. اور جب خود پڑھتے تھے تو کہتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ ومن کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. یعنی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کلمات سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں
تامہ سے، ہر قسم کے تامہ سے، ہر قسم کے برے نقصان سے، اور ہر قسم کے شیطان سے، اور ہر زہریلی چیز سے، اور ہر قسم کی عین لامہ، عین لامہ میننگ کہ ایول آئے جس کا اثر ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ دعا بہت کثرت سے پڑھتے ہوتے تھے، جس میں ان تمام چیزوں سے، زہریلی چیزوں سے، شیطان سے، ہر نقصان دہ چیزوں سے، اور ہر بری نظر جس کا اثر ہو اس سے وہ تعاوذ مانگتے تھے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اور بھی دعائیں ملتی ہیں، جس میں جیسے باتھ روم جانے کی دعا ہے، انٹر ہونے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے باتھ روم کے اندر کوئی بھی امیجز یا کوئی ایسی چیز نہ رکھیں جن میں شکل بنی ہوئی ہو، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جنات اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، برے چیزیں ہوتی ہیں، اگر وہ خدا نخواستہ ہمارے گھر میں موجود بھی ہوں، وہ ہمیں ویسے تنگ نہیں کرتی، لیکن اگر وہ موجود بھی ہوتی ہیں تو یا تو وہ ویرانوں میں ہوتی ہیں، کھنڈرات میں ہوتی ہیں، درختوں کے نیچے ہوتی ہیں، یا پھر وہ گھروں میں باتھ رومز کے اندر ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم یہ دعا پڑھ لیں اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی کہ خبث مرد جو خبیث ہیں، اور جو خبیث جنات اور جنیاں یعنی کہ فیمیل ہیں، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پناہ مانگتے ہوتے تھے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں اعوذ سے ریلیٹڈ بہت ساری دعائیں ہیں جو صبح و شام کے اذکار میں مل جاتی ہیں۔ جب ہمیں ٹائم ملے تو ہمیں چاہیے ہم اپنے فارغ وقت میں ان دعاؤں کو ضرور تلاوت کر لیں، بے شک ایک دفعہ دن میں، ایک دفعہ رات میں پڑھ لیں، کیونکہ ہر نماز کے بعد بھی پڑھنا جو ہے وہ کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک دفعہ بھی پڑھ لیں تو اس میں یہ ہے کہ جتنی حفاظت کریں گے ہم اپنی، تو وہ ہمارے خود کے لیے ہی بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی بات ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جیسے کوئی بھی اگر نیگیٹو بات ہے تو اس کو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ایٹریبیوٹ نہیں کرتے تھے۔ مثلاً اللہ کے ساتھ ہمیں ہمیشہ پازیٹیو بات ہی رکھنی ہے۔ یہ کس کانٹیکسٹ میں ہم کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہے من شر ما خلق، تو کیونکہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے دل میں، ابھی ہم سورۃ الناس میں پڑھیں گے شیطان کیسے کیسے وسوسے ہمارے ذہنوں میں ڈالتا ہے، تو ہمارے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ اللہ نے پھر کیوں شر کو تخلیق کیا ہے، کیوں اللہ نے شر کو بنایا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کو ہم نے پازیٹیو طریقے سے لینا ہے کہ اللہ نے شر اس لیے نہیں بنایا کہ اللہ ہمیں ہارم کریں، نعوذ باللہ۔ اللہ نے شر بنایا، اللہ نے جن بنائے، یہ جو سونامی آتے ہیں، یا جس طرح یہ سانپ ہیں، یا موذی جانور ہیں، یا شیر ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، وہ اس لیے ان کے اندر جو شر ہے وہ ان کی جبلت میں ہے، ان کو تنگ نہ کیا جائے، تو وہ اپنی جگہ پہ ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ان کے اندر شر ہے، لیکن ہمیں ان کو ٹچ نہیں کرنا، ہمیں ان کے پاس نہیں جانا، ہمیں ان سے پناہ مانگنی اللہ تعالیٰ کی۔ تو قرآن پاک میں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ وہ کہتے ہیں جب وہ نمرود کے سامنے اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ هُوَ يَشْفِينِ، اذا مرضت، جب میں بیمار ہوتا ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ مجھے بیمار کرتا ہے، بیماری تو اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے، اللہ کے اذن سے آتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، ہوا یشفین، وہ اللہ ہے جو مجھے شفا دیتا ہے۔ پازیٹیو چیز انہوں نے اللہ کے ساتھ رکھ لی، اور جو نیگیٹو چیز تھی وہ اپنے ساتھ۔ اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام کی اگزامپل ہمیں قرآن پاک میں ملتی ہے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 79 میں لفظ آتا ہے اردو۔ اب ہم اگر سورۃ الکہف کھول کر دیکھتے ہیں تو اس میں یہ واقعہ ہے کہ حضرت خضر کے ساتھ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹریولنگ کی، اس میں 3 واقعات ہوئے۔ پہلا تھا جس کے اندر انہوں نے اس بچے کو، وہ جو کشتی تھی اس کو حضرت خضر علیہ السلام نے ڈیمیج کر دیا، کیونکہ جو وہاں پہ بادشاہ تھا وہ اچھی کشتیوں کو اپنے پاس رکھ لیتا تھا زبردستی۔ اس کے بعد جب وہ آگے گئے تو انہوں نے وہ جو بستی والے تھے وہاں پہ ایک جو نافرمان لڑکا تھا اس کو قتل کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، لیکن حضرت خضر نے جو ریزننگ تھی وہ بعد میں بتائی، وہ جو بعد کی آیات ہیں اس میں بتائیں۔ اور تیسرا جو واقعہ تھا جس کے اندر وہ شہر میں تھکے ٹوٹے گئے تھے اور وہاں پہ شہر والوں نے ان کی ہیلپ نہیں کی، لیکن وہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ دیوار گری، انہوں نے کندھے سے اس دیوار کو سپورٹ کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے، انہوں نے ریزن پوچھا۔ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے جب ریزننگ بتائی تو اس ریزننگ میں 3 چیزیں تھیں، ٹھیک ہے، 3 واقعات تھے اور 3 ریزننگ ہے۔ آیت نمبر 79 میں حضرت خضر کہتے ہیں اردو، اپنے لیے لفظ ہے اردو، یعنی کہ میں نے ارادہ کیا، کیونکہ
جو وہ جہاز تھا، وہ کشتی تھی، اس کو ڈیمیج کرنا تھا، تو حضرت خضر نے وہ چیز اپنے ساتھ منسوب کی، نیگیٹو چیز تھی. جبکہ جو آیت نمبر 81 اور 82 جس میں ایک قتل تھا اور اس کے بعد جو دیوار کو سپورٹ کرنا تھا، اس میں حضرت خضر نے کیا لفظ استعمال کیا؟ فَأَرَدْنَا. آیت نمبر 81 میں لفظ آیا اردنا، اور آیت نمبر 82 میں لفظ آیا فَأَرَادَ رَبُّكَ، یعنی کہ رب نے ارادہ کیا. تو جب رب ارادہ کرتا ہے تو ہم اس کو پازیٹیولی لیتے ہیں، اور جب کوئی نیگیٹو کام حضرت خضر نے بلیم خود لیا کشتی کو ڈیمیج کرنے کا، حالانکہ وہ سب کام اللہ کی مرضی سے ہوئے. لیکن بات مقصد بتانے کا یہاں پہ یہ ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں ومن شر ما خلق، ہمارے ذہن میں ذرا بھی یہ چیز نہیں آنی چاہیے کہ یہ شر اللہ نے کیوں کریٹ کیا، اللہ نے شر کو بنایا ہی کیوں، نہ بناتا تو اللہ نے شر بنایا اس لیے کہ اللہ ہمیں ٹیسٹ کر سکے. ٹھیک، یہ ہمارے اسلامک مینرز ہیں کہ ہمیں پازیٹیو چیز ہمیشہ اللہ کے ساتھ ایٹریبیوٹ کرنی ہے. پھر اس کے علاوہ ہمیں ایک لیسن جو اس سورہ سے ملتا ہے، ایک ریفلیکشن ہے، وہ یہ کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ہم پہ خاص کرم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کوئی برا گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو جب تک وہ گناہ کر نہیں جاتا وہ اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا، صرف دل میں سوچنے سے نہیں لکھا جاتا. حالانکہ جب ہم کوئی اچھائی سوچتے ہیں تو اسی وقت ہمیں ہمارا اسی وقت اجر لکھ لیا جاتا ہے کہ اس نے نیت تو کر لی ہے نا، کرے نہ کرے یہ الگ بات ہے. تو لیکن جب گناہ کی ہم انٹینشن کرتے ہیں تو وہ اس وقت تک نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا ہوا کہ اس وقت تک نہیں لکھنا جب تک وہ شخص کر نہ گزرے، وہ عمل نہ کرے. لیکن دو گناہ ایسے ہیں، وہ کون سے دو گناہ ایسے ہیں جن کا صرف دل میں خیال ہونا ہی گناہ کبیرہ ہے؟ نمبر 1 حسد، اور نمبر 2 کبر. اور حسد وہی بات جو ہم پہلے کر چکے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کیا شیطان نے، اور پھر اس نے کبر بھی کیا. تو حسد اور کبر دو ایسے گناہ ہیں جو اگر ہم کر لیتے ہیں تو صرف ان کا دل میں، یعنی کہ ذہن میں، دل میں خیال ہونا کہ میں اس شخص سے بہتر ہوں، میں اس مخلوق سے بہتر ہوں، میرا رنگ اس سے زیادہ صاف ہے، میں اس سے زیادہ ٹال ہوں، میں زیادہ گڈ لکنگ ہوں، میرے پاس زیادہ پیسہ ہے. اور حسد اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے پاس بھی نہ رہے، اگر میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہ رہے. یہ جو فیلنگ ہے، اس فیلنگ کا صرف دل میں ہونا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. ہر وقت ہمیں اپنے دلوں کا چیک رکھنا ہے، اپنے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے قناعت مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قانع کر دیں. اور کیونکہ یہ جو حسد ہے یا کبر ہے، یہ کیا، حسد خاص طور پہ یہ کیا کرتا ہے، یہ ایول آئی کو سٹارٹ کر دیتا ہے، بری نظر لگتی ہے. اور اس جو ایول آئی ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہم حسد کرتے ہیں تو حسد کا معنی ہی یہ ہے کہ ہم اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ کم ہے. یعنی ہم یہ کہتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ کم ہے، اس کو زیادہ دیا ہے. ہم اللہ کی ڈسٹریبیوشن پہ، اللہ کی قدر پہ ہم راضی نہیں ہیں، اللہ سے ہم خوش نہیں ہیں. تو یہ جو حسد ہے یہ تمام پرابلمس کی جڑ ہے، اس لیے اس کو جو ہے ختم کرنا جو ہے بہت ضروری ہے اپنے دل میں، اور بار بار ہمیں اپنے دل کا جائزہ لینا پڑتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے ہمیں، ایک اور جو ہمیں اس میں سے لیسن ملتا ہے وہ یہ ہے کہ 3 پرابلمس ہیں، کہ رات کے وقت جو شر نکلتا ہے، دوسرا جادوگری، اور تیسرا حسد. تو یہ سب ہیں، حسد بھی کو اللہ نے حاسد کہا اور غاسق کہا. 3 پرابلمس ہیں نا، حاسد، غاسق اور نفاسات. حاسد اور غاسق کو اللہ نے کہا حاسدن اور غاسقن، یعنی کہ کامن ناؤن کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو، کہ یہ جو ایول ہیں یہ اتنے ہارمفل نہیں ہیں، اور یہ رات کو ضروری نہیں کہ یہ رات کے وقت نکلیں، حسد بھی اور جو غاسق بھی ہیں. لیکن جو نفاسات ہیں یہ بہت اسٹرانگ ہیں، اس کو اللہ نے ان نفاسات کہہ دیا. ومن شر النفاسات، نون سے پہلے الف اور نون لگ گیا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پراپر ناؤن کر دیا کہ یہ خاص ریزن ہے، یہ خاص وجہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ میجک ہوا، اور یہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں ہے، اس خاص جادو کی طرف. یہ ہر جادو کی طرف اشارہ نہیں ہے، یہ اس خاص جادو کی طرف اشارہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لبید اور اس کی فیملی نے کیا. اور جب یہ آیات اتری تو لبید بھی حیران رہ گیا کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جادو کا توڑ مل گیا. تو اس کو تو وہ تو منافق تھا پہلے، لیکن اس کو یہ بات کنفرم ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو قرآن ہے وہ ایک میریکل ملا ہے، وہ جادو نہیں ہے. تو جو النفاسات ہے وہ خاص اس جادو کے کانٹیکسٹ میں ہے، جبکہ حاسدن اور غاسقن سے مراد
جو ہے وہ ہر قسم کا حسد ہے اور ہر قسم کا ایول ہے جو جس کو ہم کسی بھی فزیکل فارم میں سمجھ سکتے ہیں، لیکن جو النفاسات ہے وہ خاص بلیک میجک ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہوا، ان پر ہوا، اور اس کے بعد جو بھی کوئی اس طرح کا عمل کرے گا کہ گرہوں پہ پڑھ پڑھ کے پھونک کے مارے گا تو وہ وہاں پہ یہ النفاسات اس کے معنی میں آئے گا۔ اور پھر آخری بات کہ یہ سورہ جو ہے ہمیں بتاتی ہے کہ جو آؤٹ سائڈ فورسز ہیں ان سے ہم نے اپنی پناہ کیسے لینی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یعنی کہ باہر سے آ رہی ہیں ہماری باڈی میں، کیونکہ کوئی ہمیں دیکھتا ہے تو وہ باہر سے ہمیں دیکھ رہا ہے نا، اس کی ہمیں بری نظر لگ رہی ہے اس کے حسد کی وجہ سے۔ اسی طرح ہمیں کوئی جادو کر رہا ہے تو وہ جو جادو ہے وہ ہمیں باہر سے فورس ہے جو ہمیں اندر سے ویک کر رہی ہے، باہر کا جادو اندر ویک کر رہا ہے۔ اسی طرح باہر سے ہمیں کسی خدا نخواستہ موذی جانور نے کاٹا یا ہمارا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوا تو اس سے کیا ہوا، باہر کی فورس نے ہمیں اندر سے ویک کیا، ہمارا بلڈ لاس ہوا، ہم انکانشیس ہوئے، ہماری بریدنگ پرابلم ہو گئی زہر کی وجہ سے۔ تو یہ سب جو چیزیں ہیں ان سے ہماری پناہ جو ہے وہ کیسے لینی ہے، وہ ہمیں سورۃ الفلق ہیلپ کرے گی۔ لیکن سورۃ فلک ہمیں ضرور ہیلپ کرے گی، لیکن اس کے لیے اسکالرز نے ایک گولڈن رول بتا دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو جادو ہے نا اس کی یہ مثال ایسے لیں، جادو کی مثال کتے کی طرح ہے۔ آپ جا رہے ہیں، کتا آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے، آپ اس کو ہش 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 کر کے پیچھے کرتے ہیں، وہ باز نہیں آتا، وہ پھر واپس چلا جاتا ہے، پھر آگے پیچھے آ جاتا ہے، پھر آپ آگے جاتے ہیں، پھر جب آپ آگے جاتے ہیں وہ پھر آپ کے پیچھے آتا ہے، آپ کو غصہ آتا ہے، آپ اس کو پھر پیچھے کرتے ہیں، پھر پیچھے چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ کتے کے اونر کو، اس ڈاگ کے اونر کو بلائیں اور اس کو بتائیں کہ بھائی اپنے کتے کو باندھ کے رکھو، یہ مجھے تنگ کر رہا ہے، اس کے اوپر یعنی کہ پٹی ڈال کے رکھو، پٹا ڈال کے رکھو۔ تو انہوں نے کہا اسکالر نے کہ یہی اگزامپل ہمارے پاس ہے میجک کی، کہ جو میجک ہے وہ کالا ہو یا سفید ہو، وہ کسی بھی قسم کا میجک ہو، ہمیں جو سب سے اسٹرانگ پاور ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے، ہمیں اپنے رب، اپنے مالک جس نے ہر قسم کا شر بنایا ہے، ہم نے اسی کے پاس توڑ ہے، اسی کے کن سے جو ہے فیکون ہو جائے گا، اسی کے کن سے سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو ہم نے اس سے رابطہ پہلے کرنا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ ہم وسیلوں کو استعمال کر سکتے ہیں، یعنی وسیلہ یعنی کہ رقیہ کرنے والے خاص قسم کے راکھی ہوتے ہیں جو صرف قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس سے پڑھ کے آپ کی مدد کروا سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی ہمیں بہت احتیاط رکھنی ہے کہ ہم کس قسم کے شخص سے رقیہ کروا رہے ہیں۔ تو یہ مثال ہمیں اسکالر بتاتے ہیں کہ ہمیں جادو سے جان چھڑوانے کے لیے سب سے پہلے اپنے عقیدے کو اسٹرانگ کرنا ہے، اور عقیدے کا اسٹرانگ کیسے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ سے رابطہ کرتے ہیں، صرف اللہ سے مانگتے ہیں، اسی سے دعا کرتے ہیں۔ اور بر صغیر کے ایک بہت مشہور اسکالر گزرے ہیں مولانا محمد قاسم نانوتوی، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ ایک ایگزامپل وہ دیتے ہیں کہ ایک گارڈنر ہے، ایک مالی ہے، اس کو ڈر ہوتا ہے کہ جو اس کا فلاور ہے، پلانٹ ہے، اس کو بہت ساری چیزوں سے نا ڈر لگتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے پلانٹ کے جو ارد گرد ہے باڑی بنا دیتا ہے، ایک فینس بنا دیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ کوئی سبزی خور حیوان اس کو نہ کھائے، کوئی ہربی وور اس کو آ کے، بکری ہے یا کوئی بھی ہے، تو بکری میں شر تو ہے، من شر ما خلق، تو وہ بکری جو ہے نا وہ اس کو ڈیمیج نہ کر دے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، جو مالی ہے وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس کے ارد گرد جو ہے فینس بنا دیا ہے، اب میں کیا کر رہا ہوں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ اور اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یہ جو میرا پودا ہے اس کو کوئی ایک تو کوئی سبزی خور حیوان نہ کھا لے، پھر اسی طرح اس کو کوئی پانی کی قلت نہ ہو، یا پانی کی قلت نہ ہو یا بہت زیادہ سیلاب آ کے اس کو خراب نہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نیچر کے اندر جو شر ہے اس سے بھی میرے پلانٹ کو آپ سیو کر لیں، تو یہ بھی اس کی دعا ہے من شر ما خلق میں۔ پھر اس طرح جو آؤٹ ورڈ فورسز ہیں، جو لوگوں کی جو حسد ہے، جو نظر کی جادو ہے، جو یعنی کہ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے گارڈن میں بہت خوبصورت ایک پلانٹ لگا ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے گارڈن میں یہ منی پلانٹ اتنا زبردست اگ رہا ہے، موتی کی بیل اتنی اوپر جا رہی ہے، پپیتے کا پلانٹ اتنا زبردست اگ رہا ہے، پھل بھی دے رہا ہے، اور ہمارے پاس نہیں اگ رہا۔ کیا ہوتا ہے، فوراً وہ جو درخت ہے وہ سوکھ جاتا ہے، پھل دینا بند کر دیتا ہے، پھول جل جاتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں۔ تو وہ کیا کہتا ہے پھر آگے سے مالی
وہ دعا کرتا ہے کہ وہ اللہ سے نفسات فی العقد کی دعا کرتا ہے اور حاسد اذا حسد کی دعا کرتا ہے۔ تو ہماری مثال اس گارڈنر کی طرح ہے کہ وہ جو پلانٹ ہے، پودا ہے، وہ ہمارا ایمان ہے، وہ ہم خود ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو، اپنے اندر کے جو ایمان کا پودا ہے، اس کا جو نور ہے، اس کو بجھنے نہیں دینا، اس پلانٹ کو مرجھانے نہیں دینا، اور اس کو یہ تمام جو باہر کی فورسز ہیں ان کو اسی طرح بچانا ہے جیسے ایک مالی اپنی پودوں کی حفاظت کرتا ہے اور ان کو ہر طرح کی شر سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی اپنے اندر اور اپنے باہر سے آنے والے جو تمام آؤٹ ورڈ فورسز ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، کیونکہ وہی رب ہے فلک کا، اور اس نے ہی تو یہ تخلیق کی ہیں چیزیں، تو وہی ان کا توڑ بھی ہمیں دکھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سورہ کی تفسیر کرنے کا موقع دیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، نافع علم ہمارے ذہنوں میں ریٹین رہے، ہمارے ذہنوں میں محفوظ رہے، اور اگر کوئی مبالغہ رائی یا کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں معاف فرما دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔